ایک موقع پر عیسائیوں کی طرف سے ایک مباحثہ کے بعد ایک دعوت میں آپ کو بھی مدعو کیا گیا، لیکن صرف اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے وہ دعوت ٹھکرا دی کہ یہ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ جون 1893 میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے مابین ایک مارکۃ الآراء مباحثہ ہوا۔ 15 روز بحث کے بعد عیسائیوں کے منصب اعلیٰ ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک کی جانب سے ایک چائے پارٹی کا اہتمام کیا گیا، اور ان لوگوں نے حضرت اقدس اور آپ کے ساتھیوں کو بھی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے محض اس وجہ سے کہ دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ لوگ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بے حرمتی کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں اور مجھے چائے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہماری غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ ان کے ساتھ مل کر بیٹھیں، سوائے اس کے کہ ہم ان کے غلط عقائد کی تردید کریں۔ ہاں، عقائد کی تردید میں بحث ہے، مناظرہ ہے تو اور بات ہے، لیکن ہم کھانا پینا نہیں ان کے ساتھ کر سکتے، جو اس طرح گالیاں دینے والے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، دشنام ترازی کرنے والے ہیں۔ کوئی عقل کا اندھا انسان ہی ہے ایسا جو یہ باتیں سن کر بھی کہے کہ آپ علیہ السلام نعوذ باللہ توہین رسالت کے مرتکب ہوتے ہیں، یا جماعت احمدیہ کسی فرد کے دل میں ہلکا سا ایک شوشہ بھر بھی یہ خیال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کسی طرح بھی کم ہے۔ اپنے آقا و مطاع صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا ایک واقعہ یوں ہے جس سے آپ کی دلی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ دکھاوے کا اظہار ہے، لیکن اندر بیٹھ کے، علیحدگی میں بیٹھ کر جس طرح آپ کے جذبات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے تعلق میں تھے، اس کا بھی ایک واقعہ سن لیں۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب بیان کرتے ہیں کہ مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ ایک دفعہ دوپہر کے وقت میں مسجد مبارک میں داخل ہوا تو اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے گنگناتے ہوئے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر پڑھ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ٹہلتے بھی جاتے تھے۔ کنت السوادہ لناظری فعمی علیہ کا ناظر من شاء بادہ کا فلیمت فعلیہ کا کنت و حاضر۔ کہتے ہیں کہ میری آہٹ سن کر حضرت صاحب نے اپنے چہرے پر سے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا رومال والا ہاتھ اٹھا لیا، تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت حسان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے اور گویا آپ کے درباری شاعر تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ شعر کہا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو میری آنکھ کی پتلی تھا، بس تیری موت سے میری آنکھ اندھی ہو گئی، اب تیرے بعد جو چاہے مرے مجھے پرواہ نہیں، مجھے تو بس تیری موت کا ڈر تھا جو واقعہ ہو چکی ہے۔ اس شعر کہنے والے کی محبت کا اندازہ کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں، حضرت مرزا بشیر احمد نے لکھا ہے، مگر اس شخص کے سمندر عشق کی تہ کو کون پہنچے جو اس واقعے کے 1300 سال بعد تنہائی میں، جب کہ اسے خدا کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں، یہ شعر پڑھتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بہہ نکلتا ہے، اور وہ شخص ان لوگوں میں سے نہیں ہے جس کی آنکھیں بات بات پر آنسو بہانے لگ جاتی ہیں، بلکہ وہ شخص ہے کہ جس پر اس کی زندگی میں مصائب کا پہاڑ ٹوٹے اور غم و علم کی آندھیاں چلیں، مگر اس کی آنکھوں نے اس کے جذبات قلب کی کبھی غمازی نہیں کی۔ محمد 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 الرسول اللہ۔